بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سیریز کی 10ویں قسط لے کر حاضر ہیں۔ یہ ایمان افروز سلسلہ ہے جس میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ یہ وہ عظیم نبی ہیں جن کی بعثت کا علاقہ سرزمین شام یعنی سیریا کا ایک مشہور خطہ تھا جسے حوران کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ دمشق اور جبل شیخ کے درمیان واقع ہے اور قدیم زمانے میں اپنی شادابی، باغات اور مویشیوں کے لیے بہت مشہور تھا۔ آئیے اس سبق آموز واقعے سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نام و نسب اور خوشحالی کا دور۔ آپ کا نام ایوب بن اموس بن زارخ بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے عیس حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی سے ملتا ہے۔ آپ کی زوجہ کا نام بعض روایات کے مطابق رحمت بنت افراہیم بن یوسف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی ہر نعمت سے نواز رکھا تھا۔ اولاد، آپ کے بہت سے بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ مال و دولت، آپ کے پاس بے شمار مویشی، اونٹ، گائے، بکریاں، گھوڑے اور وسیع زمینیں تھیں۔ علاقہ، آپ کا تعلق شام کے علاقے حوران سے تھا۔ آزمائش کا آغاز، سب کچھ چھن جانا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے تھے۔ اللہ نے آپ کے صبر کا امتحان لینے کا فیصلہ فرمایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی تمام نعمتیں ایک ایک کر کے چھن گئیں۔ 1. مال کا زوال، آپ کے تمام جانور ہلاک ہو گئے اور کھیتیاں تباہ ہو گئیں۔ 2. اولاد کی جدائی، ایک حادثے میں آپ کے تمام بچے مکان گرنے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ 3. جسمانی بیماری، آخر میں آپ کے جسم پر ایسی بیماری، شدید پھوڑے اور تکلیف مسلط ہو گئی جس نے آپ کو بستر سے لگا دیا۔ بے مثال صبر اور تنہائی، بیماری کی وجہ سے لوگ آپ سے دور ہونے لگے، یہاں تک کہ آپ کو شہر سے باہر ایک ویران جگہ منتقل کر دیا گیا۔ اس مشکل وقت میں صرف آپ کی وفادار بیوی بی بی رحمت آپ کے ساتھ رہیں، جو محنت مزدوری کر کے آپ کا پیٹ پالتیں اور آپ کی خدمت کرتیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان تمام مصائب پر 18 سال، بعض روایات کے مطابق 7 سال گزارے، لیکن زبان پر کبھی کوئی شکوہ نہیں آیا۔ جب بھی کوئی تکلیف پڑتی، آپ فرماتے، دینے والا بھی اللہ تھا، لینے والا بھی وہی ہے، الحمدللہ۔ شیطان کی وسوسہ اندازی اور بیوی کا امتحان۔ شیطان نے بہت کوشش کی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو توڑ دے، لیکن ناکام رہا۔ پھر اس نے آپ کی زوجہ کو ورغلانے کی کوشش کی کہ تمہارے شوہر تو نبی ہیں، وہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ جب بی بی رحمت نے حضرت ایوب علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا، اللہ نے ہمیں 80 سال تندرستی اور نعمتیں دیں، کیا ہم 80 سال اس کی آزمائش پر صبر نہیں کر سکتے؟ دعا اور شفایابی۔ جب آزمائش اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور بیماری نے دل و زبان کے علاوہ پورے جسم کو متاثر کر دیا، تب آپ نے نہایت عاجزی سے اللہ کے حضور فریاد کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الانبیاء 83۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا، ارکد برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے بھی۔ سورۃ الصاد 42۔ آپ نے اس چشمے کے پانی سے غسل کیا اور اسے پیا، جس سے آپ کا جسم پہلے سے بھی زیادہ تندرست اور خوبصورت ہو گیا۔ 100 کوڑوں والی قسم کا واقعہ۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا۔ بی بی رحمت ایک دن کام سے دیر سے لوٹیں، یا کسی روایت کے مطابق انہوں نے شیطان کے کسی مشورے پر تھوڑی نرمی دکھائی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی کسی بات پر غصہ آ گیا اور آپ نے اللہ کے نام کی قسم کھا لی کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو تمہیں تعذیب کے طور پر 100 کوڑے ماروں گا۔ جب اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرمائی تو آپ اپنی وفادار بیوی کو مارنا نہیں چاہتے تھے، جنہوں نے 18 سال آپ کی بے لوث خدمت کی تھی، لیکن اللہ کی قسم توڑنا بھی جائز نہ تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی مشکل آسان فرمائی اور وحی بھیجی، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنے ہاتھ میں سینکوں جھاڑو کا ایک مٹھا لو
اور اس سے ایک بار مار دو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ سورہ صاد 44۔ یعنی 100 تنکوں کا ایک مٹھا بنا کر ایک بار مارنے سے 100 کوڑوں کی قسم پوری ہو گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی زوجہ کی خدمت کا صلہ تھا۔ نعمتوں کی فراوانی اور وفات۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام فوت شدہ بچوں کو دوبارہ زندگی دی یا اتنی ہی اولاد دوبارہ عطا فرمائی اور ان کے گھر کو مال و دولت سے بھر دیا۔ روایات کے مطابق جب آپ غسل کر رہے تھے تو اللہ نے آسمان سے سونے کی ٹڈیاں گولڈن لوکسٹس برسائیں جو آپ کے گھر کے صحن میں ڈھیر ہو گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی اللہ کی عبادت اور دعوت و تبلیغ میں گزاری۔ آپ کی وفات کے وقت عمر مبارک کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض کے مطابق آپ 93 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ آپ کو شام کے اسی علاقے حوران میں دفن کیا گیا۔